قائد اعظم علامہ اقبال اور تحریک آزادی کے باقی تمام لوگ کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ یہ ایک سوال، اس کا جواب علماء حق کی متواتر مسلسل محنت اور ملاقاتوں نے قائد اعظم کو بدل دیا۔ نماز بھی قائد اعظم نے انہی حضرات کی تاکید کے اوپر پڑھنی شروع کی باقاعدگی کے ساتھ۔ انگلینڈ میں رہتے تھے، وہیں بڑے بڑے وہاں کی ثقافت اور لباس جو ہے وہ غالب تھا شخصیت کے اوپر، لیکن جب قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور علماء کی ساتھ ساتھ صحبت اور یہ مستقل ملنا جلنا رہا، انہیں معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جنا کیپ شروع کی۔ وہ کیپ پہنی، اس کو پہلے جنا کیپ نہیں کہتے تھے، ایک ٹوپی تھی، قمیص شلوار شیروانی پہن لی، لیکن وہ پھر کیا ہوا؟ قائد اعظم کے پہننے کی برکت سے وہ جنا کیپ بن گئی اور وہ قومی لباس بن گیا۔ تو اس کے بعد ان کی جو تاریخ میں ان کی تقریریں موجود ہیں، اور جو ان کا لباس اور سر پہ ٹوپی اور یہ معاملات یہ بتاتے ہیں کہ علماء کی محنت رنگ لائی۔ اب ذرا سنیے، 17 فروری 1938 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹریچی ہال میں قائد اعظم نے فرمایا، مجھے اپنے اسلامی کلچر اور تہذیب سے محبت ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا ہماری آنے والی نسلیں اسلامی تمدن اور فلسفے سے بیگانہ ہو جائیں۔ 12 جون 1938 ایک تقریب کے دوران کہا کہ مسلمانوں کے لیے پروگرام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کے بعد 1300 سال سے ایک پروگرام موجود ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں ہماری اقتصادی، تمدنی، معاشرتی، اصلاحی ترقی کا سیاسی پروگرام موجود ہے۔ میرا اسی قانون الہیہ پر ایمان ہے، اور جو میں آزادی کا طلبگار ہوں، طالب ہوں، وہ اسی کلام الہی کی تعمیل کے لیے ہے۔ یہ 7 روزہ انقلاب جون 1938 میں چھپا۔ 14 دسمبر 1942 کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ پاکستان میں اللہ کے دین کا نظام قائم ہو۔ 19 مارچ 1944 پنجاب اسٹوڈنٹس فیڈریشن لاہور سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں ہلالی پرچم کے علاوہ کوئی پرچم درکار نہیں، اسلام ہمارا رہنما ہے جو ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ 21 نومبر 1945 سرحد مسلم لیگ کانفرنس پشاور، مسلمان پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں وہ اپنے ضابطہ حیات، اپنے تمدن ارتقاء، روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں۔ 24 نومبر 1945 مردان جلسہ عام میں فرمایا، پاکستان کی آزاد مسلم مملکت کے حصول میں اپنا کردار ادا کریں جہاں مسلمان اسلامی فرما روائی کا منظر دیکھ سکیں گے، یعنی تخت پہ دین ہوگا، دین تخت پہ ہوگا۔ 26 نومبر 1946 سید بدر الدین احمد کے رہائش گاہ پہ ایک تفصیلی انٹرویو قائد اعظم نے دیا، جس میں آپ نے برملا کہا کہ دنیا کی تمام مشکلات کا حل اسلامی حکومت کے قیام میں ہے، اسی لیے میں لندن کی عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ کر عظیم مفکر علامہ اقبال کی دعوت پر یہاں آیا ہوں۔ 7 جولائی 1947 لندن مسلم لیگ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خدا کے فضل سے ہم دنیا میں اس نئی عظیم خود مختار اسلامی ریاست کی تعمیر مکمل اتحاد، تنظیم اور ایمان کے ساتھ کر سکیں گے۔ 19 دسمبر 1946 مصری ریڈیو کو، قاہرہ مصری ریڈیو کو خطاب پر فرمایا، ہم چاہتے ہیں ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کریں اور ان تمام اقدار کا تحفظ کریں جن کا اسلام علم بردار ہے۔ 14 اگست 1947 دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اکبر بادشاہ کی باتیں کی، تو قائد اعظم نے جب جوابی تقریر کی تو اس میں فرمایا کہ اکبر بادشاہ نے جس فراخ دلی سے مظاہرہ کیا وہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، تو 1300 سال پہلے ہی ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور عملی۔ مسلمانوں کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ 30 اکتوبر 1947 لاہور جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں گے کامیابی ہماری ہوگی۔ میرا آپ تمام لوگوں سے مطالبہ یہ ہے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ 25 جنوری 1948 کیا تاریخ بتائی؟
25 जनवरी 1948, 14 अगस्त 1947 और 25 जनवरी 1948 में कितना फ़र्क है? सदियों का, चंद महीनों का फ़र्क है। सुनिए, 25 जनवरी 1948 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की हैसियत से कराची बार एसोसिएशन के इस्तकबालिये से खिताब करते हुए फरमाया, मैं उन लोगों के अज़ाइम नहीं समझ सका जो जानबूझकर शरारत कर रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन की बुनियाद शरीयत नहीं होगी। और आगे फरमाएं, हमारी ज़िंदगी आज भी इस्लामी, हमारी ज़िंदगियों पर आज भी इस्लामी उसूलों का इतलाक़ उसी तरह होता है जैसे 1300 साल पहले था। यानी उन्हें समझ लग गई थी कि शरारतें कहाँ कहाँ हो रही हैं, वरना ये स्टेटमेंट आप खुद गौर कर लीजिए। 14 फरवरी 1948, सिब्बी दरबार बलूचिस्तान, वहाँ फरमाया कि मेरा ईमान है हमारी निजात उसवा हसना पर चलने में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को उसवा हसना कहते हैं। हमारी निजात उसवा, ये किसी में आपको मौलाना का बयान नहीं सुना रहा हूँ कि जी ये मौलाना तारिक जमील साहब का बयान है, या मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम का बयान है, या ये मौलाना फजल रहीम साहब जामिया शरफिया का, या हज़रत जी पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब का बयान है। मैं आपको क़ायद-ए-आज़म का बयान सुना रहा हूँ। सुनिए, 14 फरवरी 1948, सिब्बी दरबार बलूचिस्तान, फरमाया कि मेरा ईमान है कि हमारी निजात उसवा हसना पर चलने में है जो कानून अता करने वाले पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। हमें चाहिए कि अपनी जमहूरियत की बुनियादें सही मानों में इस्लामी तसव्वुरात और इस्लामी उसूलों के मुताबिक रखें। 21 फरवरी 1948, अफवाज पाकिस्तान से खिताब करते हुए फरमाया, अब आपको अपने ही वतन अज़ीज़ की सरज़मीन पर इस्लामी जमहूरियत, इस्लामी माशरती अदल और मुसावात इंसानी के उसूलों की पासबानी करनी है। यह अफवाज पाकिस्तान की क़ायद-ए-आज़म ने ड्यूटी लगाई, जिम्मेदारी लगाई। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।